السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میری ان ماؤں کے لیے جو اپنی بیٹیوں کی جملہ امراض سے پریشان ہے، حیض کے متعلق، ماہواری کے متعلق، یہ پریگننسی نہ ہونے کے متعلق، ایسے کسی بھی مسئلے کے لیے انشاءاللہ سارے میں آپ کو فائدے بھی بتاؤں گا۔ اور ان بہنوں کے لیے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، جن میں ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ اب دونوں کی رپورٹیں ٹھیک ہیں لیکن جو فولیکل ایگز ہیں وہ کنسیو نہیں کر رہے، ان کے لیے پھر جو حیض کی جملہ خرابیاں ہیں، زیادہ آنا، نہ آنا، تو اس کے لیے انشاءاللہ آج کی ویڈیو ایک بہت ہی آسان اور سادہ سا میں شربت بتاؤں گا۔ مزاج اس کا بتا دیتا ہوں کہ عضلاتی گدی خشک گرم اس کا مزاج ہے، گھر میں بنانا بھی بڑا آسان ہے، اس کا خرچہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے۔ حضرت صابر ملتانی کا شربت مفید النساء کہ عورتوں کے تمام مسائل کا اللہ کے حکم سے یہ علاج ہے، اور جن عورتوں کو 15 سال سے پریگننسی نہیں ہوئی، 20 سال سے ہوئی نہیں، اس کا مسلسل استعمال سے اللہ پاک وہ بھی ان کے یہ مسئلے حل کرے گا انشاءاللہ۔ باقی شفا کل تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو نسخہ بتاؤں، میں گزارش کروں گا میرے چینل کو فالو کر لیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے۔ ناظرین نسخہ نوٹ فرما لیں، بہت ہی پیارا اور بہت سستا نسخہ، ایک شربت ہے جو آپ نے اپنے گھر میں بنانا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے ڈالنا ہے مجیٹ پنساری سے بڑی آسانی سے آپ کو مل جائے گا، جب مجیٹ کہیں گے نا وہ دے دے گا۔ مجیٹ آپ نے ڈالنا ہے اس میں 25 گرام۔ اجوائن دیسی لے لیں، دیسی اجوائن بھی 3-4 قسم کی ہوتی ہے، تو آپ نے دیسی اجوائن لینی ہے 25 گرام۔ اور تخم سن، تخم کہتے ہیں بیج کو، وہ بیج، تخم سن، سین اور نون سن، تخم سن، یہ آپ نے 25 گرام۔ میتھے جو چار میں نہیں ڈالتے میتھے، وہ میتھے آپ نے لینے 25 گرام۔ اور کپاس کی ڈوڈی پنساری سے مل جائے گی، 50 گرام آپ نے یہ لینی ہے۔ اور بندال ڈوڈا، بندال بند لکھ کے آگے الف اور لام، بندال ڈوڈا یہ آپ نے 10 گرام، اور اس میں چینی آپ نے 10 گرام ڈالنی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان تمام جو اجزاء ہیں ان کو، کنڈی ڈنڈا ہے تو اس میں اگر گھر میں کوئی ہاون دستہ ہے تو اس میں آپ اچھے طریقے سے کوٹ لیں۔ تو اسے کوٹنے کے بعد آپ نے اسے جناب رات کو 1.5 لیٹر پانی میں آپ اسے بھگو کے رکھ لیں، تمام چیزوں کو 1.5 لیٹر ڈال لیں۔ تو ایسے آپ نے اسے 1.5 لیٹر پانی میں ڈال لینا ہے۔ تو جب پانی آپ کا، اسے آپ نے رات کو بھگو دینا ہے کوٹ کے اچھے طریقے سے، چیزوں کو بہت بریک نہ بھی کریں لیکن ٹوٹ دیں، کوفتہ بیک تھا کر لیں، وہ موٹا موٹا سا ہو جائے۔ رات اسے پانی میں آپ بھگو دیں، ساری رات اسے آپ پڑا رہنے دیں۔ صبح اٹھیں، 24 گھنٹے بھگو لیں یا 14-15 گھنٹے کم از کم اسے بھگو لیں۔ اس میں کوشش کریں کہ 2-3 گھنٹے بعد تھوڑا سا اسے ہلا دیں، ہاتھ کے ساتھ ہلا دیں، ہاتھ دھو کے یا کوئی چمچ کے ساتھ اسے اچھے طریقے سے ہلا دیں۔ تو یہ آپ نے صبح جب یہ صبح یا 15 گھنٹے بعد یا 16 گھنٹے بعد آپ نے اسے چولہے پہ رکھ دینا ہے۔ چولہے پہ آپ نے اسے گرم کرنا ہے، جب درمیانی آگ پہ گرم کرنا ہے۔ جب یہ تقریباً آدھا لیٹر رہ جائے، 1.5 لیٹر سے آدھا لیٹر رہ جائے تو اسے آپ چھان لیں، چھان کے نا اسے پونی کی مدد سے یا بریک کپڑے کی مدد سے، بریک کپڑا لے لیں، اس میں اچھے طریقے سے نچوڑ کے سارا پانی نکالیں، اور اسے آپ تھوڑا سا گاڑھا کر لیں۔ اس میں حسب ضرورت تھوڑی سی اور چینی ملانا چاہیں تو ملا کے آپ نے اس کا قوام شربت کی طرح کر لینا ہے۔ وہ کر کے آپ نے یہ شربت استعمال کرنا ہے۔ اور حضرت صابر ملتانی اس کے فوائد کیا کیا لکھتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں کہ حیض کی کمی اور حیض کی بندش اس کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اکسیر وہ کہتے ہیں جس کا جادو، جس کا اثر پلٹے نہ، کہ مس نہیں ہوتا، وہ اکسیر ہوتا ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے ماہواری کی جملہ خرابیاں دور ہوتی ہیں اور حمل کا رستہ آسان ہوتا ہے، کہ جن کا حمل نہیں ہو رہا ہوتا ہے ان کے لیے بڑا یہ زبردست ہے۔ ایسی عورتیں جن کو 20 سال سے حمل نہ ہو سکا، اس کے استعمال سے ان کا بانجھ پن دور ہو گیا، کہ ایسا یہ ماشاءاللہ ہے کہ اسے آپ بنائیں، مسلسل استعمال کریں، 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ استعمال کریں، باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ شفا دے گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لازمی فالو کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔